قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن پوری سٹوری جو ہے نا وہ کہاں سے پتہ چلتی ہے ہمیں؟ وہ چلتی ہے تورات، زبور، انجیل سے۔ تلمود ایک ان کی تورات اور انجیل کی ملی ہوئی کتاب ہے، تلمود، اس سے پتہ چلتی ہیں کہانیاں، وہ سچی بھی ہیں جھوٹی بھی ہیں، وہ کس سے اس وقت لکھ کے نا اس میں ڈال دیتے تھے لوگ پورے۔ بہرحال واللہ عالم، اور چیزیں اسی طرح آگے آگے پتہ چلتی ہیں۔ اب کیا ہوا تھا کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں جب ڈال دیا تو ایک دن اس نے، جب بھی کوئی لوگ چیک کرنے آتے تھے تو وہ یوں کرتی تھی، ایک دن ڈالا تو وہ رسی ٹوٹ گئی۔ اب وہ جب چلنے لگ گیا صندوق تو وہ لوگ چلے گئے، اس نے اپنی بیٹی مریم، ان کا نام تھا، جیسے کہتے نہیں ہیں ان کی جو دو بھائی تھے یہ موسیٰ اور ہارون، اور ایک بہن تھی اور وہ بڑی تھی، وہ تب 10-12 سال کی بچی ہوگی یا واللہ عالم۔ بہرحال اس بچی کو ماں نے فوراً کہا کہ جاؤ، وہ ادھر کو کیا ہے، وہ پیچھے پیچھے چلتی گئی، پتہ چل گیا کہ کہاں پہنچا ہے۔ وہاں جا کے واللہ عالم فوجیوں نے پکڑ لیا کہ وہ عورتوں نے پکڑ لیا، کیونکہ وہ عورتوں کا کوئی محل کا جگہ لگتی تھی، جس طرح سوئمنگ پول ہوتے ہیں عورتوں کے نہانے والے، ادھر لگتی تھی، تو وہ عورتوں نے پکڑ لیا اور اس کو دیا ملکہ کو پیارا لگا، اور اللہ نے کہا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں قرآن میں ہی، کہ اے موسیٰ ہم نے تیری شکل پہ معصومیت اور خوبصورتی اتنی ڈال دی تھی کہ وہ دیکھ کے دل آ جاتا تھا۔ یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ایک بچے کو پردہ اٹھا کے دیکھو تو دل ہی لے جائے وہ آپ کا، کہ میں تو یہ بچہ کسی کو نہیں دوں گی۔ وہی ہوا، اس نے کہا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، اس نے اپنے میاں سے بھی کہا کہ دیکھو یہ ہمارا بچہ ہے، اس کو میں پالوں گی، یہ ہو سکتا ہے ہماری اولاد بہترین بن جائے۔ حالانکہ بادشاہ کو بھی شک تھا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو۔ پھر اس نے کہا جب میری بیوی اتنا کہہ رہی ہے، اور یہ بات پتہ کیا ہوتی ہے جب اللہ ہی پردے ڈال دے۔ تو میں سوچ رہی تھی پتہ بھی ہے کہ بھائی بچوں کو ذبح کرا رہا ہے، اور انہی میں سے ایک بچہ میرے گھر ہی آ گیا ہے، پھر بھی پردے ڈال گئے، اور وہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اسی کے گھر پلا جس کا ہم نے دشمن بنانا تھا۔ یہ میں نے آپ کو سٹوری سنائی ہے کہ انہ کان من المفسدین، لیکن جو فرعون تھا نا وہ مفسد تھا، وہ فساد پھیلانے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب دیکھیں آیت نمبر میں پڑھنے لگی ہوں 5، وَنُرِيدُ، اور ہم چاہتے تھے، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے، ان کے نمنا، ہم احسان کریں، الَّذِينَ، اوپر ان لوگوں کے، استضعفوا، جو کمزور کر دیے گئے تھے، فی الارض، زمین میں، وَنَجْعَلُوهُمْ، اور ہم بنائیں ان کو، آئمتاً، پیشوا، امام، وَنَجْعَلُوهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم بنائیں ان کو وارث۔ اب دیکھیں یہ اب رب جو سوچتا ہے کہ اچھا اب انہوں نے اس قوم کو یہ سوچ کے کمزور کیا کہ یہ کہیں وارث نہ بن جائیں کل، تو میں تو اب انہی کو وارث بناؤں گا۔ اب بنی اسرائیل کو دوبارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارث بنانے کا سوچ لیا۔ میں آپ کو بتاؤں یہ دنیا، اس دنیا کے گھر، اس دنیا کی زمینیں، باغات، جتنی بھی پراپرٹی جائیدادیں ہیں نا، اللہ جس کو چاہے جس کا وارث بنا دے، یہ سب اللہ کی ہی ہیں، اور رہے نام اللہ کا۔ 100 سال بھی کچھ لوگ رہ گئے نا جس گھر میں، وہ چلے جاتے ہیں، گھر زمینیں پھر وہیں پڑی ہوتی، آگے اللہ جس کو چاہے اس کا وارث بنا دے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل، کمزور ترین، جن کے بارے میں اس وقت کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ اب کیا بننے جا رہے ہیں، وہ اللہ نے سوچ لیا۔ اللہ نے کہا ہم نے سوچ لیا کہ اب اس کمزور قوم کو ہم نے ان پر احسان کرنا ہے، ہم نے ان کو پیشوا بنانا ہے۔ اب دیکھیں پیشوا یا آئمتن کا مطلب ہوتا ہے امام۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نا اب تک قیامت تک جس کو چاہے امام بنا دے، اور ابھی تک اللہ اپنے بندوں کو امام بنا رہا ہے۔ اچھا امام کیا ہوتا ہے؟ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھے، علم پڑھے، اور اس علم کو جانے، اور لوگ پھر اس کی اتباع کریں، بتائیں، اور وہ جس کو چاہے اللہ اٹھا کے وہ امام بنا دے۔ اس لیے اللہ نے کہا اب یہ بڑی دیر انہوں نے عیش کر لی فرعون نے، اب ہم ان کو دوبارہ سے اٹھائیں گے، ہم ان پر اب احسان کریں گے، کن پر؟ بنی اسرائیل پر، اور ان کو ان کی زمینوں کے دوبارہ ہم وارث بنا دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَنُمَكِّنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَمَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور اللہ کہتے ہیں اور ہم نے طاقت دی، وَنُمَكِّنَّا، اور ہم نے طاقت دی، لَهُمْ ان کو، فِي الْأَرْضِ زمین میں، وَنُرِيَ، اور ہم دکھا دیں، فرعون کو، ہم فرعون کو دکھا دیں، دیکھیں فرعون کو دکھا دیں، اور کس کو؟ وَحَمَانَ، اور حمان کو دکھا دیں، اور کس کو دکھا دیں؟ وَجُنُودَهُمَا، اور منہم، ان دونوں کے جنودوں کو بھی دکھا دیں۔ انہوں نے جو اتنے بڑے بڑے اپنے لشکر بنائے ہوئے تھے نا،
اب ہم ان سب کو ذرا دکھا دیں کہ ماں کانو یحذرون، کہ جو چیز یعنی جس چیز پر تھے وہ کبھی ڈرتے، انہیں اسی چیز کا ڈر تھا نا کہ بنی اسرائیل اٹھیں گے، دوبارہ سے بن نہ جائیں کہیں، ان کو کھینچ کے رکھو، ان کو غلام بناؤ، ان کے بچوں کو مار دو، ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، ان کو اٹھنے نہ دو، اتنا کمزور بنا دو۔ اللہ نے کہا تم جتنا بھی کمزور بنا لو، جب ہم چاہیں گے نا تو ان کو اٹھا دیں گے۔ یعنی یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ تو ہی زمینوں کا مالک ہے، وارث ہے، اور تو جس کو چاہے بنا دے۔ اپنی بیٹی کی شادی ہو، بیٹوں کی شادی ہو، آپ یہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین کرنا، ان کو بہترین وارث کرنا، ہمارے بہترین، اور وارث اللہ کے وارث ہیں، یعنی اللہ ہی وارث ہے، اللہ جس کو چاہے آگے وارث کر دے۔ وہ بیٹیاں بھی وارث ہو سکتی ہیں، وہ بیٹے بھی وارث ہو سکتے ہیں۔ کوئی یہ جو باتیں اب گزر گئی ہے نا کہ بیٹا ہی وارث ہے، آپ یقین کریں یہ سب غلط ہی باتیں، بیٹیاں بھی بہترین وارث ہو سکتی جو ماں باپ کو آگے جا کے سنبھالیں۔ اس لیے اللہ نے کہا جس چیز سے وہ ڈرتے تھے، حمان بھی اور وہ جنودہما، ان کے جنود بھی، ان کی فوجیں بھی اور فرعون بھی، ہم نے کہا ہم ان کو ذرا دکھا دیں اب کہ کس نے اب وارث بننا ہے۔ اب دیکھیں دیکھا جائے نا تو اس وقت اللہ نے اس آیت میں 3 چیزوں کے نام لیے ہیں، ایک حمان، فرعون اور جنود۔ اس کا مطلب ہے کہ حمان اس زمانے کا ایک اور بادشاہ تھا، اور فرعون ایک اور بادشاہ تھا، اور پھر ان کے لشکر۔ اتنے لشکروں سے اور وقت کے فرعونوں سے یعنی بادشاہوں سے مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا ہم نے سوچ لیا، ہم نے کیا کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ عَلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ نے اب دیکھیں وہ کہانی جو میں نے تھوڑی بہت آپ کو پہلے سنا دی ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے وحی کی، وَأَوْحَيْنَا، ہم نے موسیٰ کی، إِلَىٰ أُمِّ، ان کی ماں کی طرف وحی کی موسیٰ کی کہ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اس کو نا تم دودھ پلاتی رہو، دودھ پلاؤ اس کو، فَإِذَا، اور پھر نہ خوف کرو، خفتی علیہ، بس جب تمہیں خوف ہو تجھے اس کے بارے میں تو پھر کیا کرنا، فَأَلْقِهِ، تو اس کو ڈال دینا، فِي الْيَمِّ، دریا میں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ عَلَيْكِ، اور نہ رنج کرنا، نہ غم کرنا، کچھ پریشان نہ ہونا کہ بے شک ہم رَادُّوهُ، اس کو پہنچانے والے ہیں اسے، علیکی، تیری طرف ہی، وَجَاعِلُوهُ، اور بنانے والے ہیں ہم اس کو، یہ جو تیری اولاد ہے، من المرسلین، پیغمبروں میں سے۔ اللہ نے اس کو بتا دیا، وہی اتر گئی کہ اے عورت، اب دیکھیں میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ ہمیں بھی سکھا رہا ہے کہ اپنی عورتوں کو، جو عورتیں تم سمجھتی ہو کئی چیزوں میں تو انہیں کہہ دیتی ہو کہ تم تو کسی قابل ہی نہیں ہو، تم کمزور ہو، تم مرجتی بہادر نہیں ہو، تو بھائی پھر ہر موقع پہ مانو، اپنی عورت کو ہر وقت یہ کہو کہ نہ تو غم کر نہ تو پریشان ہو۔ جو اللہ نے الفاظ کے وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اپنی عورتوں کو کہو کہ تم نہ کوئی خوف کرو نہ کوئی غم کرو، ہم ہیں نا، یعنی تمہارے گھر میں تمہارا مرد ہے، بیٹے ہیں تو بیٹے کہیں۔ یہ اللہ اپنی ایک عورت سے کہہ رہا ہے تو ہمیں بھی سکھا رہا ہے کہ اپنی عورتوں کو جب یہ تم جملے کہو گے تو وہ کہاں سے کہاں چلی جائیں گی، کتنے بڑے ان کے دل ہو جائیں گے کہ ہمارا مرد، ہمارے بیٹے ہمارے لیے کتنا اچھا سوچتے ہیں کہ ماں آپ غم نہ کریں، آپ کوئی پریشانی نہ کریں، میاں وہ کہے تم نہ کوئی پریشانی کرو، نہ تم کوئی غم لو، میں کر لوں گا۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں اپنی عورتوں کو یہ حوصلے دینے چاہیے، اور اللہ اس عورت سے کہہ رہا ہے کہ جس کو تمہارا دل اب گھٹ گیا ہے نا کہ میں نے اس کو ڈالا اور یہ کہیں آگے چلا گیا، تو ہم نے اسے تمہاری طرف ہی لٹانا ہے، لوٹ کے یہ تمہاری طرف ہی آئے گا، اور یہ وہ بچہ ہے ہم نے تمہیں دیا کہ اس نے پیغمبر بننا ہے۔ اب عورت کو دیکھیں، عورت واقعی ایک عورت ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، میں کہتی ہوں جب ایک ماں ہے نا تو وہ کمزور ہے، اس کا دل گھٹے گا کہ میرا بچہ میرے سے دور ہو رہا ہے۔ اللہ نے سمجھایا بھی ہے، پھر بھی ماں کا دل گھٹ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرا بچہ کہاں چلے جائے۔ اللہ نے وعدہ بھی کیا کہ تمہاری طرف ہی لٹائیں گے، تو وہ اللہ نے پھر یہ بھی کہا کہ دیکھو فل تکتا ہوں، پس اٹھا لو اس کو، آل فرعون، گھر والوں نے اس کو اٹھا لیا، کس نے، آل فرعون نے، لیکون لہم، تاکہ وہ ہو ان کے لیے، عدوًا دشمن، وحزنًا اور غم کا ذریعہ، یہ بچہ ان کا دشمن بنے گا اور غم بھی انہیں دے گا۔ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَمَانَ وَجُنُودَهُمَا، بے شک اللہ نے کہا دیکھو یہ جو فرعون ہے، یہ حمان ہے اور ان کے جو جنود ہیں نا، کانوا خاطئین، یہ بڑے ہی گناہگار ہیں، اب ہم نے انہیں مزہ چکھانا ہے